محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ احادیث کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں ہے، ان میں سے الحمدللہ 1300 سے زائد حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ احادیث باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے، اخلاص دے اور اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم چھٹا مقصد پڑھ رہے ہیں۔ کتاب 10 مقاصد پہ مشتمل ہے، ان میں سے چھٹا مقصد ہے المعاملات، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق لوگوں کے باہمی معاملے سے ہے، اور اس میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب البیوع، اور اس کتاب کا 23واں باب آج ہم شروع کریں گے۔ باب بیوع منہی عنہا، یہ باب ہے ایسی بیع کے بارے میں جو ممنوع ہے، یعنی کہ کون کون سی بیع ہیں جو جائز نہیں ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ پھر بریکٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس باب میں کون کون سی ایسی بیع ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اور جو ممنوع ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کہا گیا تلقی الرکمان، کہ قافلے کا استقبال کرنا۔ مزید وضاحت انشاءاللہ حدیث کے ضمن میں آئے گی۔ نمبر 2 بیع حاضر لباد، شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنا۔ تیسرے نمبر پہ النجش، دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانا۔ چوتھے نمبر پہ المسرہ، ایسے جانور کو بیچنا جس کے تھنوں میں دودھ روک لیا گیا ہو تاکہ دودھ زیادہ محسوس ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ بیع الرجل علی بیع اخی، اپنے بھائی کی بیع پہ بیع کرنا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 1303 1303 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلقوا الرکبان، تجارتی قافلوں کا استقبال نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان لے کر آ رہا ہے تو آپ اپنے شہر سے باہر پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر قافلے والوں سے کہیں کہ ہمیں سامان بیچ دو، اور ساتھ ساتھ آپ ان کو ڈرائیں، کہیں کہ یہ جو سامان تم لے کر آئے ہو آج کل اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بکے گا، حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان سے سستے داموں خرید لیں اور پھر بازار میں لا کر مہنگے دام بیچیں، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس میں دھوکہ ہے۔ کن کو؟ جو سامان لے کر آ رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ شہر میں کیا صورتحال ہے، کیا ریٹ چل رہا ہے، تو آپ پہلے ہی باہر جا کے ان سے سامان خرید لیتے ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے۔ فرمایا لا تلقوا الرکبان، کہ تجارتی قافلے ان کا استقبال نہ کرو، شہر سے باہر جا کر ان سے نہ ملو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پہ بیع نہ کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دو آدمی بیع کر رہے ہیں اور تقریباً ان کی بیع ہو چکی ہے، اور اب کیا ہے کہ اب وہ ایک ساتھ ہیں، جو ہی ان میں سے کوئی ایک جدا ہوگا تو بیع کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی۔ تو ریٹ طے ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اوپر سے آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ اس شخص سے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جس نے وہ چیز خریدی ہے،
آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ گاڑی خریدی ہے 10 لاکھ روپے کی، جبکہ ایسی گاڑی میں آپ کو 9 لاکھ روپے میں دے دوں گا، 9,50,000 روپے میں دے دوں گا. یا آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر گاڑی میں آپ کو 10 لاکھ روپے میں دے دوں گا. آپ نے یہ گاڑی ان سے 10 لاکھ روپے میں طے کی ہے، میں اس سے اچھا ماڈل آپ کو 10 لاکھ روپے میں ان کے دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں. تو یہ اپنے بھائی کی بے پہ کیا ہے؟ بے ہے. شریعت نے اس سے روکا ہے. دیکھیے ہمارا دین کتنا عظیم ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم دین دیا ہے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اس دین کے اوپر ہیں. دیکھیے کتنے عظیم اصول دیے جا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کی بے پہ بے نہ کرے. اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، یا آپ قتل ہوں گے یا وہ قتل ہوگا، گولی چلے گی، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ورنہ کم از کم دل میں بغض و دعوت پیدا ہو جائے گی. تو کتنے سنہری اصول ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں بنانے نہیں پڑے. ورنہ دیگر ادیان کے لوگ ایسے اصول خود بناتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصول صحیح نہیں بن سکا، اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر ترمیم کرتے ہیں، پھر ان کے نیا قانون لے کر آتے ہیں. اور ہمیں ایسا دین دیا گیا جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو کہا گیا ولا یبی بعضکم علی بیع بعض. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اسلام مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. تو تم میں سے کوئی کسی کی بے پہ بے نہ کرے. ہاں اگر ان کی بے مکمل نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے سے اعراض کر چکے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا یہ نجس سے ہے. نجس کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اس کی قیمت لگا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے. آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ؟ جو بولی لگا رہا ہے، جو چیز بیچ رہا ہے. ایک آدمی مثال کے طور پہ بولی لگا کے گاڑی بیچ رہا ہے، بولی پہنچ چکی ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ پہ. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں 12 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں، جبکہ آپ خریدنے والے نہیں ہیں، کوئی رغبت نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ اس چیز کا ریٹ بڑھ جائے. تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں کن کو؟ خریدنے والوں کو. تو اسلام اس دھوکے سے بھی روک رہا ہے. دیکھیے کتنا عظیم دین ہے. فرمایا ولا تناجشوا، دھوکے کے طور پہ قیمت مت بڑھاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. مراد کیا ہے؟ قیمت میں اضافہ کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. ولا یبیع حاضر لباد، اور چوتھا اصول کیا ہے کہ حاضر سے مراد ہے یہاں پہ شہری، اور بادن جو لفظ آئے اس سے مراد کیا؟ دیہاتی. کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے. کیا مطلب؟ دیہاتی اپنا سامان لے کر آیا ہے، گاؤں سے کیا لے کر آیا ہے؟ جو فصل اس نے بوئی تھی وہ لے کر آیا ہے، گندم لے کر آیا ہے، چاول لے کر آیا ہے، سبزیاں لے کر آیا ہے. اب آپ اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سامان جو ہے میں آپ کا بیچوں گا. شریعت چاہتی ہے اس دیہاتی کو خود بیچنے کا موقع دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچے گا تو ریٹ مناسب لگائے گا، اور اگر آپ اس کا حصہ بنے تو آپ ریٹ کو بڑھائیں گے، لوگوں کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو یہاں پہ جو روایت ہمارے سامنے کیا کہا گیا کہ ولا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، اس کا سامان نہ بیچے. اور عبداللہ ابن عباس اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ایجنٹ نہ بنے. اور یہ جو وضاحت عبداللہ ابن عباس کی،
یہ حدیث نمبر 2158 میں ہے بخاری شریف میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فی سبیل اللہ کسی دیہاتی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے سامان بیچتا ہے تو بیچے۔ کچھ علماء کرام نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ دیہاتی آئے گا تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ چاہے گا میں جلدی سے سامان بیچوں اور اپنے گھر جاؤں، تو وہ تھوڑی قیمت پہ بیچے گا، لیکن آپ اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ سامان میرے حوالے کر دو، میرے گودام میں رکھ دو، میرے گھر میں رکھ دو، میں جب ریٹ بڑھے گا تب بیچوں گا۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لحاظ سے غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ اس کے بعد اس حدیث میں آخری جو ممانعت آئی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسَرُّ الْغَنَمْ، اور بکریوں کا دودھ مت روکو، یعنی کہ بکریوں کا دودھ نہ دھونا اور تھنوں میں جمع ہونے دینا، کس لیے؟ کہ بکری بیچنی ہے، تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ بکری بہت زیادہ دودھ دیتی ہے۔ تو اور اس میں بھی لوگوں کو دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت دھوکے سے کیسے روک رہی ہے آپ دیکھیں۔ وَلَا تُسَرُّ الْغَنَمْ، اور فرمایا بکریوں کا دودھ نہ روکو، اور وہ جانور جس کا دودھ روک لیا جائے اس کو کہتے ہیں مسرہ، کہ وہ جانور جس کا دودھ روک لیا گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں وَلَا تُسَرُّ الْغَنَمْ، بکریوں کا دودھ نہ روکو۔ تو کیا گائے کا دودھ روک سکتے ہیں؟ اونٹنی کا روک سکتے ہیں؟ دیگر روایات میں ان کا نام بھی آیا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی بھی جانور کا دودھ آپ روک نہیں سکتے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دودھ بہت زیادہ ہے۔ وَمَنِ ابْتَاعَهَا، آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا جانور خرید لے، کیسا؟ مسرہ، ایسا جانور جس کا دودھ روک لیا گیا ہو، اس کو خرید لے، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، تو وہ دو چیزوں میں سے بہترین پہ ہے، یعنی کہ دو چیزوں میں سے جو اسے اچھی لگے وہ اختیار کر لے۔ فَهُوَ، تو وہ شخص جو ہے بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، دو چیزوں میں سے خیر بہترین پہ ہے، جو اس کو اچھی لگے، جو اس کو بہتر لگے۔ بعد ان يحتلبها، اس کو اختیار کب دیا جا رہا ہے؟ اس کا دودھ دھو لینے کے بعد، یعنی کہ بکری خریدی، گائے خریدی، اونٹنی خریدی، بھینس خریدی، یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا دودھ بہت زیادہ ہے، گھر میں آ کے دودھ جب اس کا دودھ نکالا گیا، دوہا گیا، تو وہ کیا نکلا؟ تو وہ پہلی بار تو زیادہ نکلا، دوسری بار کم، تیسری بار اور کم، اب پشیمان ہے، پریشان ہے، اب دیکھتا ہے کہ سوچتا ہے کیا حل نکلے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں دو چیزوں میں سے ایک کی چوائس دی جا رہی ہے، تمہیں دو چیزوں کی چوائس دی جا رہی ہے، ایک کو اختیار کر لو۔ کیا ہے؟ ان رضیہا امسکہا، اگر اس کو اچھا لگے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، روک لے، یعنی کہ واپس نہ کرے۔ پتہ چل گیا کہ دودھ اس کا اتنا نہیں ہے جتنا ظاہر ہو رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا 15 کلو، نکلا ہے 10 کلو، لیکن وہ خوش ہے، پھر بھی کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب کون واپس کرنے جائے، 10 کلو بھی بہت زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ وَإِن سَخِطَهَا، اور اگر اسے اچھا نہ لگے، اگر وہ اس پہ راضی نہ ہو، رَدَّهَا، تو اس کو واپس کر دے، جس سے خریدا اس کو کیا کرے؟ واپس کرے۔ وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، لیکن ساتھ ہی کھجوروں کا ایک سا واپس کرے۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، یعنی کہ جانور واپس کرے، بکری، گائے، اونٹنی، اور ساتھ 2.5 کلو کھجوریں بھی دے۔ کھجوریں کیوں دینی ہیں؟ کیونکہ دودھ استعمال کیا 1 دن، 2 دن، 3 دن، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے جو آپ کو آپشن دیا گیا ہے یہ 3 دن کے لیے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1524، اس میں وضاحت آئی ہے کہ یہ آپشن 3 دنوں کے لیے ہے، یعنی کہ 3 دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانور رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے۔ اگر 4 دن گزر گئے اب نہیں، اب اس ایپ کی وجہ سے آپ واپس نہیں کریں گے۔
البتہ اس ایپ کی وجہ سے اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک، اگر راضی نہیں ہوتا تو شریعت نے جو آپ کو آپشن دیا تھا اس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس کے راوی کون ہے جناب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے مسائل میں سے جو آخری مسئلہ ہے کہ وہ جانور جس کا دودھ روک لیا گیا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسرہ، اس کے بارے میں شریعت نے آپشن دیا، واپس کرنا چاہتے ہیں واپس کر دیں، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن واپس کریں گے تو ساتھ 1 سا کھجوروں کا 2.5 کلو کھجوریں بھی واپس کرنا ہوں گی۔ تو یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے اسے کئی علماء کرام نے اور کئی مسالک نے قبول نہیں کیا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور دیگر کئی علماء کرام بھی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دودھ روک لینا کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جانور واپس کریں۔ تو ان سے کہا گیا بھی یہ حدیث ہے بخاری کی، ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں سے کہا گیا، بعد میں آنے والوں سے، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے، ان تمام نے مل کے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے حدیث میں مسئلہ ہے، اس حدیث کو یہاں پہ اس حدیث پہ یہاں پہ عمل نہیں ہوگا۔ کیوں بھی عمل نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو اسلام کے بنیادی اصولوں پہ حرف آتا ہے، وہ مشکوک ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ریجیکٹ کریں، آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو لینے سے انکار کر دیں، تو اس کا معاملہ ہلکا ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کو ریجیکٹ کرنے کے مقابلے میں۔ آئیے ذرا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کون سے اصول ہیں جی جن کے مخالف ہے یہ حدیث؟ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، کہ فائدہ آپ تب کسی چیز سے اٹھائیں جب آپ اس کے ضامن بنیں۔ کسی بھی چیز سے آپ فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب آپ اس کے ضامن بنیں گے۔ جب آپ کسی چیز کے ضامن بن گئے آپ کو فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور یہ جو الفاظ الخراج بالضمان کہ فائدہ جو ہے وہ ضمانت کے بدلے میں ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اصل میں، جس کا نمبر ہے 3518، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں بھئی اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ کیا واپس کرے گا؟ جانور کے ساتھ ساتھ 1 سا کھجوروں کا واپس کرے گا، 2.5 کلو کھجوروں بھی واپس کرے گا۔ بھئی کیوں واپس کرے؟ اسلام کا اصول الخراج بالضمان یہ کہتا ہے کہ کھجوریں واپس نہیں کی جائیں گی، کھجوریں نہیں دی جائیں گی۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں الخراج بالضمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے ضامن ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی حق آپ ہی کو حاصل ہے۔ جن دنوں یہ بکری، یہ اونٹنی، یہ گائے، یہ بھینس مشتری کے پاس تھی، خریدنے والے کے پاس تھی، ان دنوں اگر چوری ہو جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ خریدنے والا ہی ذمہ دار ہوتا نا۔ تو جب ضامن وہ تھا، نقصان ہوتا تو وہ اس کے اوپر تھا، تو ان دنوں جو فائدہ تھا وہ بھی اسی کا حق ہے۔ تو دودھ پیتا رہا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟
دودھ پیتا رہا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو اس لیے الخراج بالزمان، کہ جب آپ کسی چیز کے ضامن ہیں تو فائدہ آپ کو اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سا کھجوریں واپس کرے، یہ اصول درست نہیں ہے، اور چونکہ اس حدیث میں آیا ہے اس لیے یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں رہی۔ تو کیا کہا گیا تھا؟ اس حدیث کو کیوں نہیں لیا جائے گا؟ کیونکہ اسلام کے کئی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پہلا اصول کیا نکلا؟ الخراج بالزمان۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب غلے کے بدلے میں غلے کی بیع ہوگی تو اس میں ادھار نہیں چلے گا، اس میں ادھار نہیں چلے گا، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ پہلے دودھ پیا گیا ہے، جب دودھ پیا گیا ہے تب گندم نہیں دی گئی، تب کھجوریں نہیں دی گئیں۔ اب دودھ پینے کے بعد اب کیا دیا جا رہا ہے؟ اب وہ کھجوریں دی جا رہی ہیں، 2.5 کلو کھجوریں بعد میں دی جا رہی ہیں نا۔ تو ادھر کیا تھا؟ دودھ کھانے پینے کی چیز ہے نا، اور ادھر کیا ہے؟ کھجوریں۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ ہونا ہی چاہیے تھا ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ دودھ کی آپ بیع جب کریں گے کس کے ساتھ؟ کھجوروں کے ساتھ، کیونکہ کھجوروں کو کہا جا رہا ہے دودھ کی قیمت ہے، تو کہتے ہیں پھر ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں کا اصول ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اس روایت میں بتایا جا رہا ہے وہ اس اصول کے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے، کسی کی کوئی چیز آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ ضائع ہو گئی، آپ کسی کی چیز کو توڑ بیٹھے، آپ اس کو تباہ و برباد کر بیٹھے، اب آپ اسے کیا دیں گے؟ یا تو آپ قیمت دیں اس کی، اور یا پھر آپ ویسی چیز دیں، یا قیمت دیں یا پھر ویسی چیز دیں۔ اب یہاں پہ کیا کیا تھا جی؟ مشتری نے دودھ پیا تھا، ایسے ہی ہے، جتنے دن تک اس کے پاس بکری رہی، اونٹنی رہی، گائے رہی، بھینس رہی، دودھ پیتا رہا، اور پی کے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، بچوں کو اس نے پلا دیا۔ اب وہ دودھ موجود نہیں ہے، اب اس کا معاوضہ اگر ادا کرنا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ قیمت ہونی چاہیے، 1 دینار، 2 دینار، 1 درم، 2 درم، 1 روپیہ، 2 روپے، 100 روپے، ڈالر، پاؤنڈ، کوئی قیمت ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور یا پھر وہی چیز ہونی چاہیے، کیا؟ دودھ ہونا چاہیے۔ 10 کلو دودھ پیا، 10 کلو دودھ واپس کر دیں آپ، 15 کلو دودھ پیا، 15 کلو دودھ واپس کر دیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ پیا دودھ ہے اور بدلے میں نہ قیمت دی جا رہی ہے نہ دودھ دیا جا رہا ہے، بلکہ کیا دی جا رہی ہیں؟ کھجوریں دی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب طعام کی طعام سے بیع ہو رہی ہے، کھانے پینے والی ایک چیز کی کھانے پینے والی دوسری چیز سے بیع ہو رہی ہے، ادھر کیا ہے؟ دودھ ہے، ادھر کیا ہے؟ کھجوریں ہیں۔ تو اس میں اصول یہ بھی چلے گا کیا کہ دونوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ برابر۔ کہتے ہیں برابر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ دودھ اور کھجوریں، یہاں پہ دودھ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ برابر چلو نہ ہو، کم از کم معلوم ہو۔ اگر آپ یہاں پہ برابری کا اصول نہیں اپناتے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ معلوم تو ہو، پتہ ہو کہ آپ جو کھجوریں دے رہے ہیں کتنے کلو دودھ کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ یہاں پہ دودھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے پہلی بار جب دودھ نکالا تھا تو کتنا تھا، دوسری بار کتنا تھا، تیسری بار کتنا تھا۔ وہ دودھ پیتا رہا ہے اور بدلے میں جو ہم قیمت دے رہے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ اگر بکری کا دودھ 5 کلو پیا گیا ہے مثال کے طور پہ تو پھر بھی ہم نے 2.5 کلو کھجوریں دینی ہیں۔ اگر بکری کا دودھ 10 کلو پیا گیا ہے پھر بھی ہم نے 2.5 کلو کھجوریں دینی ہیں۔ بھینس کا پیا گیا مثال کے طور پہ 15 کلو، پھر بھی ہم نے کیا دینی ہے؟ 2.5 کلو کھجوریں دینی ہیں۔
اونٹنی کا پیا گیا 30 کلو، پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے 2.5 کلو کھجوریں دینی ہیں. جی تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے اس کو کیا کیا جائے؟ رد کر دیا جائے. جی اور کچھ علماء کرام نے یہ کہا، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ یہ راوی بھی حدیث کے ہیں ابو ہریرہ. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور یہ بڑے نیک ہوں گے، بڑے محدث ہوں گے، بڑا حافظہ تیز ہوگا، لیکن فقیہ نہیں تھے. کیا کہتے ہیں؟ غیر فقیہ تھے، فقیہ نہیں تھے. جی یعنی کہ حدیث یاد کرنے والے ضرور تھے، لیکن شریعت کے گہرے مسائل سمجھ بوجھ نہیں. ان کو سمجھنا اور قیاس کرنا، اسلام کے بنیادی اصولوں کو کہاں پہ کیسے چسپاں کرنا ہے، کیسے نافذ کرنا ہے، ان چیزوں میں اس معیار اور مرتبے پہ نہیں تھے جس مرتبے پہ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کس کی ہے؟ غیر فقیہ صحابی کی ہے، اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو رد کر دیا جائے. اب اس سب کا کیا علاج ہے جی؟ کیا جواب ہے سب کا؟ پہلے نمبر پہ تو میں یہ کہوں گا کہ مالکیوں میں سے ایک فقیہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابن رشد. وہ کہتے ہیں یہ ساری گفتگو ذکر کرنے کے بعد، یہ سارے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد، ان تمام اصولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام اصول اپنی جگہ پہ، لیکن جب حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث کو یہاں پہ لیا جائے گا، اور اس جگہ پہ ان اصولوں کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اور یہی ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ اسلام کی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ان کے ٹکرانے کی کوشش کریں. کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ باقی معاملات میں اسلام کے اصول چلیں گے، اس مسئلے میں یہ حدیث آ گئی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ حدیث چلے گی، بات ختم. اور جتنے آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں ان سب کا جواب علماء کرام نے دیا ہے، لیکن جو ابن رشد نے دیا یہ اکیلا ہی کافی ہے. کیا کہ حدیث آ گئی، کہانی ختم. جی صحیح حدیث ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کی یہ باتیں جی، دودھ کبھی اتنا ہوگا کبھی اتنا ہوگا، اور 2.5 کلو کھجوریں وہ 2.5 کلو ہی رہیں گی، تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ 2.5 کلو کھجوریں مقرر کرنے کا مقصد جھگڑا ختم کرنا ہے. اب اگر یہ کہا جاتا جی جتنا دودھ پیا ہے اسی لحاظ سے کھجوریں دیں، تو جناب ایک نیا یہ جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا. بالکل خریدنے والا اور اب واپس کرنے والا، بکری کو، بھینس کو، گائے کو، اونٹنی کو، وہ کہتا جی ہم نے دودھ 10 کلو پیا ہے. وہ کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تم پہلی بار بکری لے کر آئے تھے، بھینس لے کر آئے تھے، 15 کلو دودھ تو اسی وقت موجود تھا. اب پنچایتیں بیٹھتی، جھگڑے ہوتے، تو اسلام تو جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے. جی مقرر کر دیا. مقرر کر دیا 2.5 کلو کھجوریں. بالکل اس میں یہ نہیں دیکھا گیا دودھ کتنا پیا گیا، کتنا نہیں پیا گیا. اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے اس تہمت اور الزام، اس تہمت کا تعلق ہے، اس الزام کا تعلق ہے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کیا کیا؟ جب یہ حدیث لے کر آئے تو ساتھ ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ لے کر آئے، ان کا قول پیش کر دیا. عبداللہ بن مسعود اپنے قول اور فتوے میں وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو اس حدیث میں ہے. امام بخاری نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ تم نے ابو ہریرہ پہ تو تہمت لگا دی، کیا غیر فقیہ. غیر فقیہ ہے. عبداللہ بن مسعود کا کیا کرو گے جن کو تم بھی فقیہ مانتے ہو؟ جی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اور صحیح بات یہ کہ جناب ابو ہریرہ عظیم حافظ، عظیم محدث بھی تھے اور عظیم فقیہ بھی تھے. اور اس کے لیے کئی ایک مثالیں آپ کو کتب حدیث میں ملیں گی، کتب فقہ میں ملیں گی، جن سے پتہ چلے گا کہ ابو ہریرہ کتنے عظیم فقیہ تھے.
اور ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ فقاہت کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کے ذریعے مسائل اخذ کرنے کا، استنباط کرنے کا اور ان پہ قیاس کرنے کا نام ہے۔ جی جس کے پاس احادیث کا علم نہیں ہے وہ کیا قیاس کرے گا؟ بالکل تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام حرف آخر ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے جتنے بھی اصول گڑھ لیے جائیں، جتنی بھی باتیں بنا لی جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپریم لا ہیں، ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو اگر کوئی ایسی اونٹنی خرید بیٹھتا ہے، ایسی گائے، ایسی بکری جس کا بظاہر دودھ زیادہ لگ رہا تھا، لیکن پتہ چلا ایک دو دنوں کے اندر کہ دودھ اس میں کم ہے، اور سمجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، تو وہ 3 دنوں کے اندر اندر ایسی بکری کو، ایسی گائے کو، ایسی اونٹنی کو واپس کر سکتا ہے، لیکن ساتھ 2.5 کلو کھجوریں بھی دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1304 1304 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یبع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان فروخت نہ کرے۔ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو جنہوں نے ایجنٹ کا کردار ادا کرنا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض سے رزق دے۔ جی بائع اور مشتری کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق کمانے دو، مشتری بائع کے ذریعے رزق کمائے گا اور بائع مشتری کے ذریعے کمائے گا، تو تم درمیان میں داخل ہو کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرو۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 24 کی طرف۔ باب الشروط فی البیع، بیع میں کوئی شرط لگانا، بیع میں شرطیں لگانا کہ میں آپ کو چیز بیچتا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے، تو یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1305 1305 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہ کان یسیر علی جمل لہ، کہ بے شک وہ چل رہے تھے اپنے ایک اونٹ پہ، جی قد آیا، جو تھک چکا تھا، یعنی کہ سفر میں تھے، اور یہ سفر جناب جابر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ کون سی جنگ تھی؟ ایک موقف یہ ہے کہ غزوہ تبوک، جنگ تبوک، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ذات الرقاع۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اونٹ پہ چل رہے تھے، قد آیا، جو تھک چکا تھا، یعنی کہ تھکنے کی وجہ سے پیچھے پیچھے رہ رہا تھا۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، یعنی کہ جابر کے پاس سے، جابر کے اونٹ کے پاس سے آپ گزرے۔ فضربہ، تو آپ نے اسے مارا، کس کو؟ اونٹ کو اونٹ کو۔ اور مسند احمد اور مسلم شریف کی روایت میں وضاحت ہے اپنے پاؤں کے ساتھ، صحیح یعنی کہ ہلکا سا پاؤں آپ نے مارا ہوگا اس کو۔
فدعا لہ، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، کس کے لیے؟ اونٹ کے لیے. اونٹ کے لیے. فسار بسیر لیس یسیر مثلہ، تو وہ ایسی چال چلنے لگا جیسی چال وہ نہیں چلا کرتا تھا، یعنی کہ بہت تیز رفتار ہو گیا. جناب جابر نے وضاحت کی ہے، دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں میں اس کی لگام کو پکڑ کے اسے روک رہا ہوں اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آہستہ چلے تاکہ میں نبی علیہ السلام کے الفاظ سنتا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں، آپ کی حدیث سنتا رہوں. یہ کیا تھی؟ یہ نبی علیہ السلام کی برکت تھی. جی. ثم قال، پھر آپ نے کہا، آپ علیہ السلام نے کہا کسے؟ جابر سے کہا بعنیہ بوقیۃ، کہ مجھے یہ بیچ دو ایک اوقیے میں، ایک اوقیے کے عوض مجھے بیچ دو. اوقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں 5 اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم کو. اوقیہ کس کو کہتے ہیں؟ 40 درہم کو. آپ نے کہا مجھے یہ ایک اوقیے کے بدلے میں بیچ دو. قلت لا، جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں. اور نسائی شریف میں یہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ جابر کہتے ہیں مجھے اس اونٹ کی شدید حاجت تھی، شدید ضرورت تھی. اور کچھ روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب جابر چاہتے تھے کہ اونٹ میرے پاس رہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے تیز ہو چکا ہے، یا وہ چاہتے تھے کہ پھر اگر میں میرے پاس نہیں رہتا، اللہ کے رسول لینا چاہتے ہیں تو پھر پیسوں کے بغیر لیں، بے نہ کریں، تحفہ کے طور پہ لے لیں. تو بہرحال جناب جابر نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ میں نہیں بیچوں گا. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے کہا بعنیہ بوقیہ، جابر مجھے یہ بیچ دو ایک اوقیے کے بدلے میں. فبعتہ، تو میں نے اس کو بیچ دیا. فاستثنیت حملانہ الی اہلی، تو میں نے شرط لگائی اس کے مجھے اٹھانے کی، یعنی کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا کہاں تک؟ الی اہلی، اپنے گھر والوں تک، یعنی کہ گھر تک اونٹ میرے پاس رہے گا. اگرچہ بیع ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے اونٹ خرید لیا ہے، میں نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن قبضہ ابھی نہیں دوں گا. شرط لگا لی کہ اس شرط میں بیچتا ہوں کہ قبضہ کہاں جا کے ملے گا؟ مدینہ جا کے ملے گا. تو بیع میں شرط لگائی گئی کہ نہیں لگائی گئی؟ اس کا مطلب ہے شرط بیع میں لگائی جا سکتی ہے. آپ کو چیز بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، آپ کہتے ہیں قبضہ آپ کو جناب 6 مہینے کے بعد ملے گا، قبضہ آپ کو 1 مہینے کے بعد ملے گا. گاڑی آپ بیچتے ہیں، قبضہ آپ کو کل ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیع میں ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے. کہتے ہیں جناب جابر فلما قدمنا، جب ہم آئے، کہاں آئے؟ مدینہ آئے. اتیتہ بالجمل، تو میں آپ کے پاس اونٹ لے کر آیا، میں آپ کے پاس وہ والا اونٹ لے کر آیا. وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، اور آپ نے مجھے اس کی قیمت دی. مجھے اس کی قیمت نقد دی، ادھار نہیں کیا، مجھے اس کی قیمت دی. قیمت کیا تھی؟ 40 درہم. اور تفصیلی روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جابر پہنچے تو آپ مسجد کے باہر کھڑے تھے. تو آپ نے جابر سے کہا مسجد میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو. انہوں نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر باہر آئے تو آپ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال ان کی قیمت تول دو، قیمت تول دو، کیونکہ درہم و دینار تولے جاتے تھے. تو فرمایا ان کی قیمت تول دو، اور پھر آپ نے کہا ان کو اضافی قیمت بھی دو. نبی علیہ السلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کاروبار میں کیسا ہونا چاہیے انسان کو، کھلے دل والا. آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے نا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پہ جو جب بیع کرے، کوئی چیز بیچے تو تب بھی کشادہ دلی سے کام لے، فراخ دلی سے کام لے، اور جب چیز خریدے تو تب بھی، اور جب اپنے پیسوں کا تقاضا کرے، قیمت
مانگے تو تب بھی وہ کیا ہو، فراخ دلی سے کام لے۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کی فراخ دلی کہ قیمت دی ہے اور اضافی بھی کہا ہے بلال رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو اضافی بھی دیں، تو وہ اضافی قیمت بھی جناب جابر کو دی گئی، اور جناب جعفر اس اضافی قیمت کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ یہ نشانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہتے ہیں ثم انصرفت، پھر میں کیا ہوا، پھر گیا، یعنی کہ لوٹا، مڑ گیا، یعنی کہ میں واپس آنے لگا آپ کو اونٹ دے کر اور قیمت لے کر۔ فارسل علی اثری، تو آپ نے میرے پیچھے پیغام بھیج دیا۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ آیا کہ تمہیں بلا رہے ہیں کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ روایات میں یہ وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر پریشان ہو گئے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیع کو واپس نہ کر دیں، بیع کینسل نہ کر دیں۔ جناب جابر اب بڑے خوش تھے کہ اونٹ بک گیا ہے اور قیمت بڑی اچھی ملی ہے، بلکہ اضافی قیمت ملی ہے۔ اب پہلے وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے اور اب بیع کینسل نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کنت لآخذ جملک، میں تمہارا اونٹ لینے والا نہیں ہوں، فخذ جملک، اس لیے اپنا اونٹ لے لو، فہو مالک، وہ تمہارا مال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر سے اونٹ خرید کر جناب جابر کو اونٹ ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ کتنے عظیم ہیں ہمارے نبی۔ تو یہ ہے جی بیع میں شرط لگانا، لگائی گئی یا نہیں لگائی گئی؟ جی لگائے گی۔ ہاں جی، شرط لگائی گئی تھی کہ میں مدینے تک اس پہ سواری کروں گا، اونٹ بھیج دیا آپ کو، لیکن مدینے تک میری شرط یہ ہے کہ مدینے تک سواری میں کروں گا، پھر میں بھیجتا ہوں۔ اور یہاں سے پتہ چلا نبی علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ کی عظمت کا، کہ آپ اپنے صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جناب جابر چونکہ کیا تھے، ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور کئی بہنیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی ذمہ داری یہ اٹھائے ہوئے تھے، اور باپ قرضہ بھی بہت چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے اتارنا تھا، تو ان کے حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اونٹ خرید کر ان کی مدد کرنا چاہی ہے، تو ان سے اونٹ خرید کر آپ نے اونٹ بھی واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے۔ تو یہ ہے عظمت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور شاید یہ طریقہ اختیار کر کے آپ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ آپ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، مانگنے والے نہ بنیں، محنت کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے کھائیں پئیں۔ تو جناب جابر کو آپ نے یہ یعنی کہ پیسے بطور ہدیہ دینے کی بجائے کاروبار آپ نے تجارت کی شکل اختیار کی ہے، پہلے ان کو اونٹ خریدا ہے اور پھر ان کا اونٹ واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1306 1306 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو اور امام مسلم۔ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، جاءت بریرہ، بریرہ آئی، فقالت، تو بریرہ نے کہا، انی کاتبت اہلی علی 9 اواق، میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کی ہے، معاہدہ کیا ہے 9 اوقیے پہ۔ بریرہ کیا ہیں؟ لونڈی ہیں۔ بریرہ کیا ہے؟ لونڈی ہیں، اور اپنے مالک سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر میں آپ کو 9 اوقیے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔
مالک نے کہا ٹھیک ہے. اچھا 9 اوقیے، ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا. تو 9 اوقیے کو ضرب دیں 40 سے تو کتنے ہوئے؟ شاید 480 ہوئے. 390 جی 9 کو اگر آپ، میرے خیال میں 480 ہوتی ہیں. بہرحال 480 درہم میرا اندازہ یہی ہے، آپ دیکھ لیں کر لیں، اچھی بات ہے. تو 480 درہم کے اوپر معاہدہ ہوا ہے بریرہ کا اپنے مالکوں سے. لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ ادھر آیا ہے 9 اوقیہ، جبکہ کچھ روایات میں آیا ہے 5 اوقیے. اب یہاں پہ کیا کریں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، جو آپ کی احادیث کے مقام کو نہیں پہچانتا، وہ اعتراض کرے گا. وہ کہے گا لو جی تمہارے نبی کی احادیث میں کیا ہے؟ تعارض ہے، تناقض ہے، تضاد ہے. کبھی ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ 9 اوقیے، اور کبھی کہتی ہیں کہ بریرہ نے کہا تھا کہ 5 اوقیے پہ مکاتبت ہو چکی ہے. تو یہ الفاظ اس کے ہوں گے جو آپ کی عظمت کو اور آپ کی احادیث کی عظمت کو نہیں جانتا. اور جو جانتا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دونوں باتیں ٹھیک ہیں. معاہدہ ہوا تھا مجموعی طور پہ 9 اوقیے پہ، اور جب بریرہ مدد لینے کے لیے آئی ہیں ام المومنین عائشہ کے پاس، تب کتنے رہ گئے تھے؟ 5 اوقیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا 5 اوقیے پہ معاہدہ ہوا ہے، ان کے 5 اوقیے باقی رہ گئے ہیں. تو بریرہ نے کہا کہ انی کاتبتو، میں نے مکاتبت کی ہے، معاہدہ کیا ہے اہلی اپنے مالک سے، الاتی اواخن کتنے اوقیے پہ؟ 9 اوقیے پہ. اور ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا. فی 360 بنتے ہیں. اچھا فی کل عام اوقیہ، تو ہر سال میں ایک اوقیہ. معاہدہ ہوا ہے تو ہر سال میں کتنے اوقیے دینے ہیں؟ ایک اوقیہ دینا ہے. فَأَعِینِینِی، تو آپ میری کیا کریں؟ میری مدد کریں. آپ مجھ سے تعاون کریں، میری کیا کریں؟ مدد کریں. فقالت عائشہ، تو اس سے کیا پتہ چلا بریرہ جناب عائشہ کے پاس کیوں آئی تھی؟ تعاون لینے کے لیے آئی تھی. کیوں آئی تھی؟ تعاون لینے کے لیے. اور پتہ چلا کہ ایسی صورتحال میں مانگنا جائز ہو جاتا ہے، مدد لینا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لونڈی بن کر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو. تو اپنی آزادی کے لیے جو محنت کرے، کوشش کرے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے تعاون کرنا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بریرہ نے تعاون مانگا ہے کس سے؟ ام المومنین عائشہ سے. اور ام المومنین عائشہ زندہ تھیں یا فوت ہو چکی تھیں؟ زندہ تھیں. تو پتہ چلا کہ زندہ آدمی سے اس معاملے میں تعاون مانگنا جائز ہے جس معاملے میں وہ تعاون کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. جس معاملے میں وہ تعاون کر سکتا ہو، جس معاملے میں تعاون کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، انسان کی طاقت میں ہوتا ہے، تو اس معاملے میں زندہ انسان سے تعاون لینا جائز ہے، اور یہ شرک نہیں ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب ہم شرک سے روکتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کرنے والے ایسی روایات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو دیکھو حدیث میں ام المومنین عائشہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ بھائی ام المومنین عائشہ زندہ تھیں اور مدد مانگی گئی اس مسئلے میں جس مسئلے میں اللہ نے انسان کو مدد دینے کی طاقت دی ہے. لیکن قبر والے کو پکارنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہیں قبر والے نہیں سنتے، تو یہ آپ گویا کہ قبر والے کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آتے اور اوپر ہیں پھر بھی سنتے ہیں، ایسی قبر والا نیچے ہے، نظر نہیں آتا، مٹی کے نیچے ہے پھر بھی سنتا ہے. اور جیسے اللہ آسمانوں کے اوپر سے مدد کرنے پہ قادر ہیں، ایسے یہ قبر میں سے مدد کرنے پہ قادر ہے. فقالت عائشہ،
تو ام المومنین عائشہ نے کیا کہا آگے سے؟ بریرہ سے کہا ان احب اہلک، اگر تمہارا مالک چاہے یا تمہارے گھر والے چاہیں، یعنی کہ جو تمہارے مالکان ہیں وہ چاہیں، کیا چاہیں کہ ان اعدھا لہم عدۃ واحدہ، کہ میں یہ اوقیے، یہ قیمت جو ہے ان کے لیے ایک ہی دفعہ شمار کر دوں، انہیں ایک ہی دفعہ دے دوں، یکمشت دے دوں، وَأُعْتِقَكِ، اور تمہیں آزاد کر دوں، فالتو تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ اگر تمہارے مالک یہ بات مان جائیں کہ میں تمہیں ابھی سے تمہاری قیمت ادا کر دوں اور تمہیں خرید لوں اور پھر تمہیں کیا کر دوں؟ آزاد کر دوں، تو ایسا میں کر سکتی ہوں۔ یہ مالکوں سے سوال ضروری تھا کیونکہ مالکوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 9 سال کا، تو اب کیا تھا کہ ابھی سے بریرہ آزاد ہو جائیں گی فوری طور پہ، ایک لونڈی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، اپنے مالکوں سے بات کرو کہ میں انہیں یکمشت قیمت دے دیتی ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، اگر وہ مان جائیں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، اگر وہ پسند کرے تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ فالتو یہ جواب ہے کس کا؟ ان کا، کہ اگر تمہارا مالک چاہے کہ میں انہیں یکمشت قیمت دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں، فالتو تو میں ایسا کر لیتی ہوں۔ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، اور تمہاری ولا میرے لیے ہوگی۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ اب اوکیا لفظ نیا آیا تھا، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ایک اوکیا کتنے درہم کا ہوتا ہے؟ 40 کا۔ اب ہے کہ ولا کسے کہتے ہیں؟ ایسا کہہ رہی ہے تمہاری ولا میرے پاس ہوگی۔ ولا اس تعلق کو کہتے ہیں جو غلام کو آزاد کرنے کے بعد، لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد غلام اور غلام کے مالک کے درمیان رہتا ہے، لونڈی اور اس کے مالک کے درمیان رہتا ہے۔ اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ولا۔ اور اس تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ غلام فوت ہوگا یا لونڈی فوت ہوگی، اگر اس کے اپنے رشتہ دار ہوئے تو وہ اس کے وارث بنیں گے، اگر نہ ہوئے تو وہ مالک وارث بنے گا جس نے آزاد کیا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم بریرہ کو لے لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب یہ فوت ہوں گی، اگر ان کا اپنا بیٹا ہوا تو ظاہر ہے وہ ان کا وارث بنے گا، لیکن اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہوا، ان کا شوہر نہ ہوا، تو پھر وارث کون بنے گا؟ پھر ام المومنین عائشہ بنے گی، کیونکہ آزاد انہوں نے کیا ہے۔ یہ مراد ہے۔ فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تو بریرہ گئیں اپنے مالک کے پاس، اپنے مالکان کے پاس۔ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ کی بات ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ میں ابھی سے بتا دوں تاکہ حدیث سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ام المومنین عائشہ اگر خریدنا چاہتی ہیں بریرہ کو تو خرید لیں، اور پھر آزاد کرنا چاہتی ہیں کر دیں، لیکن ولا ہمارے پاس ہوگی۔ ولا کس کے پاس ہوگی؟ ہمارے پاس ہوگی۔ اور یہ بہت عجیب بات تھی ان کی، بھی آزاد کوئی کرے اور ولا کسی کے پاس ہو۔ اگر آپ ولا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آزاد کریں، لیکن آپ آزاد کرنے کے بجائے بیچنا چاہتے ہیں، اور جس کو بیچیں گے وہ آزاد کرے گا تو ولا اس کی بجائے ان کو ملے، یہ عجیب بات تھی۔ فقالت، تو کہنے لگی کون؟ بریرہ واپس آ کے کہہ رہی ہیں، پہلے گئی ہیں نا اپنے مالکان کے پاس، تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، جناب عائشہ کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فقالت، تو بریرہ نے واپس آ کے کہا انی قد عرضت ذلک علیہم، میں نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی ہے، میں نے یہ چیز ان کو پیش کی ہے۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا ہے، الا یکون الولاء لہم، مگر یہ کہ ولا ان کے لیے ہو۔ وہ کہتے ہیں تمہیں تب بیچیں گے جب تمہاری ولا ہمارے پاس ہوگی، ورنہ نہیں۔
فسمع بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیں. فسألنی، تو آپ نے مجھ سے سوال کیا بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے. فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی. فقال، تو آپ نے کہا خذیہا، اس کو لے لو. کس کو؟ کہ بریرہ کو. بریرہ کو لے لو، ان کے خرید لو. جی. فآتقیہا، اور اسے کیا کر دو، آزاد کر دو. واشترطی لہم الولاء، اور ان کی ولا کی شرط جو ہے وہ قبول کر لو. وہ کہتے ہیں ولا ہمارے پاس رہے گی، تم یہ بات مان لو. فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. یعنی کہ تم ان کی شرط مان بھی لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. شرط مان بھی لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کئی علماء کرام کہتے ہیں واشترطی لہم الولاء کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان پہ ولا کی شرط لگا دو. کن پہ؟ مالکوں پہ. جی. کہ وہ شرط لگا رہے ہیں کہ ولا ہماری ہوگی، ایسا تم خرید لو بریرہ کو اور آزاد کر دو، اور مالکان سے کہہ دو کہ شرط ولا میری ہوگی. ان کی شرط ماننے کی بجائے اپنی شرط آپ رکھتے ان کے سامنے کہ ولا میری ہوگی تبھی میں خریدوں گی. لیکن بہرحال عام طور پہ جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ واشترطی لہم الولاء، ان کی شرط ولا مان لو. فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا تو اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا. ان کے شرط لگا دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. قالت عائشہ، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، تو نبی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے. فحمد اللہ وثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، وثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے کہا، ان کے خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور خطبے میں آپ نے کہا اما بعد، حمد و صلات کے بعد. فما بال رجال منکم یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کیا حال ہے تم میں سے کئی مردوں کا، کئی لوگوں کا، یشترطون شروطا، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو کیا حال ہے تم میں سے کئی ایسے لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے. فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ باطل، تو جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ 100 شرطیں ہوں، یعنی کہ ایسی شرطیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، وہ 100 بھی لگا لی جائیں تو نہیں مانی جائیں گی، لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فقضاء اللہ احق، آپ نے فرمایا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ اسے مانا جائے، اسے لیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ کی شرط زیادہ پختہ ہے. تو جب اللہ کی طرف سے شرط آ جائے تو اس کے مقابلے میں جو شرط ہوگی اس کو مانا نہیں جائے گا. پھر فرمایا ما بال رجال منکم، تم میں سے کئی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان میں سے ایک کہتا ہے اعتق یا فلان، اے فلان تم غلام آزاد کرو، ولی الولا، اور اس کی ولا میرے لیے ہوگی. ان کے آپ حیرانگی سے کہہ رہے ہیں آزاد وہ کرے اور ولا تمہاری ہوگی، کتنی عجیب بات ہے. فرمایا تم میں سے کئی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اعتق یا فلان، اے فلان تم آزاد کرو، ولی الولا، اور میرے پاس کیا ہوگی، ولا ہوگی. انما الولاء لمن اعتق، آپ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں، ولا اسی کے لیے ہے جو غلام کو کیا کرے گا، آزاد کرے گا. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرط لگائی گئی اور وہ شرط مان لی گئی کیونکہ درست شرط تھی، جائز شرط تھی. اور اس حدیث میں شرط لگائی گئی ہے چونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اس کو نہیں مانا گیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے.
تو باب کیا تھا کہ بیع میں شرط لگانا. تو اب ان دو حدیثوں کی روشنی میں ہم کیا سمجھیں گے کہ اگر شرط ایسی ہے جو جائز ہے تو بیع میں لگائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے, اور اگر ناجائز شرط ہے تو وہ باطل ہے, اسے مانا نہیں جائے گا. بلکہ یہیں سے آپ یہ چیز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح میں بھی یہی صورتحال ہے کہ نکاح میں بھی جائز شرط لگائی جا سکتی ہے اور ناجائز شرط نہیں لگائی جائے گی. مثال کے طور پہ یہ شرط لگانا کہ ہم آپ کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں لیکن اس سے آپ نکاح نہیں کر سکیں گے اور اس سے آپ ان کے بچے نہیں لے سکیں گے. صحیح. شرط لگا. شرط ہے ہماری کہ ہم آپ کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں لیکن آپ کو اس سے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی یہ شرط جو ہے یہ تو نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے, جی. تو ایسی شرط نہیں مانی جائے گی. لیکن کوئی جائز شرط ہوگی مانی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ نکاح کے موقع پہ لڑکی کے گھر والے شرط لگاتے ہیں کہ آپ لڑکی کو شہر میں رکھیں گے, گاؤں میں نہیں رکھیں گے, مانی جائے گی. اگر آپ نے شرط مان لی ہے, سائن کر دی ہے, تو بالکل اس پہ عمل کرنا ہوگا. یا وہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ اس کو مسلمانوں کے علاقے. ایک اس شہر میں رکھیں گے, دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے, اس ملک میں رکھیں گے, دوسرے ملک میں نہیں لے جا سکتے. تو ایسی شرطیں نکاح میں مقرر بھی کی جا سکتی ہیں, لگائی بھی جا سکتی ہیں, اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہوگا جب مان لی جائیں. البتہ اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم یہ شرط نہیں مانتے, لیکن اگر آپ نے مان لیا تو اب ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا. بیع میں ایک غلط شرط کیا لگائی جا سکتی ہے, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو گھر بیچتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اس گھر کو نہ آگے بیچ سکتے ہیں, نہ گفٹ کر سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی وارث بنے گا. یہ کیا ہوا جی؟ بیع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کا مالک میں بن گیا ہوں, اب میری مرضی میں چاہے بیچوں, چاہے کسی کو میں گفٹ دوں, چاہے میں کسی کو ہدیہ دوں, اپنے پاس. چاہے میں اپنے پاس رکھوں, چاہے میں گراؤں, چاہے میں جو مرضی میں کروں. جی. آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ میرے اوپر ایسی شرطیں لگائیں؟ تو اس لیے یہ شرط جو ہے, جو اس کی میں نے ابھی مثال دی ہے, یہ بھی بیع کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے. تو اس لیے ایسی شرط جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ غلط ہوگی, نہ لگانی چاہیے, اور نہ ہی ایسی شرط لگانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 25 کی طرف. یہ باب کیا ہے؟ باب السلم. یہ کس کی طرف, کون سا باب ہے؟ باب السلم. سلم کا ایک عربی میں نام سلف بھی ہوتا ہے. سلف, سلم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, دونوں کا معنی بھی ایک جیسا ہی ہے. یہ سلم کیا بیع ہوتی ہے؟ سلم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں, پیشگی پیسے دیتے ہیں, اور چیز جس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بعد میں ملتی ہے. صحیح. تو سوال یہ کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب جو آیا ہے وہ اس حدیث میں آیا ہے. آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. تو باب نمبر کیا ہے؟ 25, باب السلم. اور آگے حدیث کیا ہے؟ 1307, 1307 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخاری کو اور امام مسلم. امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. کیا روایت ہے کہ قال, وہ کہتے ہیں, قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, جی. یعنی کہ مکہ سے مدینہ آئے.
وَهُمْ يُسْرِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صورتحال کیا تھی؟ واو حالیہ ہے. جبکہ وہ کون؟ مدینہ والے. یسرفون وہ پیشگی رقم ادا کر دیا کرتے تھے. بالتمری پیشگی رقم کس کے لیے؟ کھجوروں کے لیے. السنتین والثلاث 2 سالوں کے لیے اور 3 سالوں کے لیے. 2 سالوں کے لیے اور 3 سالوں کے لیے. یعنی کہ قیمت دی جا رہی ہے 2 سال پہلے کہ آپ یہ قیمت لے لیں اور 2 سال کے بعد میں آپ سے 100 کلو مثال کے طور پہ کیا لوں گا؟ کھجوریں لوں گا. اتنی کھجوریں ہوں گی. کھجوروں کا نام یہ ہوگا، کوالٹی یہ ہوگی، معیار یہ ہوگا. ہر چیز طے کر لی جاتی تھی. تو یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ السلام مدینہ آئے جب کہ وہ لوگ سلف کیا کرتے تھے، سلف کیا کرتے تھے بالتمری کھجوروں کے معاملے میں، السنتین 2 سالوں کی میعاد پہ، والثلاث اور 3 سالوں کی میعاد پہ. فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من اسلف فی شیء جو کسی چیز میں بیع سلف کرے. بیع سلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ پیشگی رقم ادا کرے. ففی کیل معلوم تو وہ بیع سلف کرے متعین اور مقرر ماپ میں، ووزن معلوم اور متعین اور مقرر وزن میں، تول میں، الی اجل معلوم اور مقررہ وقت تک. طے ہونا چاہیے کہ میں پیشگی پیسے دے رہا ہوں اور آپ مجھے سامان کب دیں گے بتائیں، ابھی کس مہینے میں کس تاریخ کو دیں گے آپ. اس سے پہلے تو دے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اور ایسے ہی یہ طے ہو جائے کہ گندم یا کھجوریں ملیں گی 2 سال کے بعد، لیکن کتنی؟ اس کی مثال آج کل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کسان سے بات کر لیتے ہیں، آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ پیسے. 100 کلو گندم کے، تو یہ جائز ہے. بس طے ہو جائے کون سی گندم اور کتنے کلو اور کب ملے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جس کا ابھی میں تذکرہ کرتا ہوں. کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حکیم بن حزام سے کہا تھا نبی علیہ السلام نے وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اس چیز کی بیع نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ جو بیع سلم اور سلف ہے 2 سال پہلے کے پیسے دے دیے گئے ہیں، تو کیا جس چیز کے پیسے دیے گئے ہیں وہ موجود ہے؟ نہیں. وہ تو پیدا ہوگی 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد. تو یہ پھر کیسے جائز ہو گیا جبکہ اس حدیث میں کہا گیا تھا کہ تم اس چیز کی بیع نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو کیا یہاں پہ بیع نہیں کی جا رہی اس چیز کی جو اس کے پاس نہیں ہے، جو پیسے لے رہا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ اس چیز کی بیع نہ کریں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ خاص چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے، اس کی بیع نہ کریں یہ سوچ کر کہ میں اس سے خرید کے اس کو بیچ دوں گا. اور بیع سلم میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ گندم، یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی کلو اور ایسی ایسی گندم چاہیے، جہاں سے بھی آئے جدھر سے بھی آئے. اور وہ جو کہا گیا کہ آپ وہ چیز نہ، اس چیز کی بیع نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک گاڑی ہے،
مجھے اور ایک آدمی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے، اس خاص گاڑی کو جو آپ کے پاس ہے، تو میں اس سے بے کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مارکیٹ میں مثال کے طور پہ میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ گاڑی ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کی. میں کہتا ہوں اتنی تمہیں یہ گاڑی پیاری لگتی ہے نا، تو میرے ساتھ کر لو بے 12 لاکھ روپے میں. اب مجھے یقین ہے کہ جب 12 لاکھ ہوں گے تو آپ بیچ ہی دیں گے. اب جب میں نے ان سے بے کی ہے، کیا میں اس گاڑی کا مالک ہوں؟ نہیں ہوں. اور بے کس کی ہوئی ہے؟ خاص گاڑی کی، متعین گاڑی کی، مقررہ گاڑی کی. تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے لا تبع ما لیس عندک، کہ آپ اس چیز کی بے نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ جس چیز کی آپ قدرت بھی نہیں رکھتے، یعنی کہ ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کوئی قدرت رکھ سکیں گے. مثال کے طور پہ پرندہ اڑا جا رہا ہے، وہ اس کی میں بے کر لیتا ہوں کہ یہ پرندہ میں آپ کو پکڑ کے دوں گا، آپ میرے ساتھ بے کریں. اس کی بھی معلوم نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آئے کہ نہ آئے. جہاں تک تعلق ہے اس بے کا جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بے سلم والی، تو یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ گندم خریدتے ہیں تو یہ طے نہیں ہوتا کون سی گندم، یہ طے نہیں ہوگا کس باغ کی گندم. عام گندم، یہ اس کی کوالٹی ہونی چاہیے اور اتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اور فلاں تاریخ تک مجھے مل جانی چاہیے. تو اس کی اجازت ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. گاڑی میں مثال دے رہا تھا آپ کی گاڑی کی، تو اس میں گاڑی کی بے سلم ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. کیسے؟ میں آپ سے کہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے اس کمپنی کی، اس نام کی، یہ ماڈل چاہیے، یہ رنگ چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس ابھی نہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ صبح و شام یہ ہم بے کرتے ہیں، پیشگی ہم پیسے دیتے ہیں ایڈوانس، اور وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن وہ متعین چیز نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز مجھے چاہیے، ایسی چیز مجھے چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی، تو یہ ہے جی بے سلم، اور اس کا دوسرا نام کیا؟ بے سلف. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 26 کی طرف. باب الشفعہ. یہ کس کے بارے میں باب ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ شفعہ کے بارے میں. حدیث نمبر 1308 1308 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل مال لم یقسم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفعے کا فیصلہ دیا، شفعے کا فیصلہ کیا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو. ہر مال سے مراد ہر دکان، ہر باغ، ہر زمین، چاہے وہ گھر بنانے کے لیے ہو یا کھیتی کے لیے ہو، فصل کاشت کرنے کے لیے ہو. تو اگر کوئی ایسی زمین ہے، کوئی ایسی دکان ہے، کوئی ایسا باغ ہے جس میں 2 آدمی شریک ہیں. کتنے آدمی شریک ہیں؟ 2 آدمی. اور دونوں کے حصے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ پہچان نہیں ہے کہ کس کا کون سا حصہ ہے. یہ پتا ہے کہ اس زمین کے 2 مالک ہیں، یہ پتا ہے کہ اس دکان کے 2 مالک ہیں، یہ پتا ہے کہ اس باغ کے 2 مالک ہیں، لیکن خود مالکوں کو بھی نہیں پتا، کیونکہ ایسی تقسیم کی نہیں گئی. ان کو بھی نہیں پتا کہ میرا حصہ کون سا ہے، میرا اور اس کا کون سا ہے. بس یہ ہم دونوں اس کے مالک ہیں جی. تو اگر آپ
کسی ایسی زمین، دکان، باغ وغیرہ کے مالک ہیں جس میں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو یا کوئی دوست ہو یا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ساتھی سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی میں یہ چیز اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ خریدے تو اس کا حق پہلے ہے، اس کا نمبر پہلے ہے، اور اگر وہ نہ خریدے پھر آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق شفا۔ اب اگر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنا حصہ اس دکان کا بیچ ڈالا جس میں آپ کا شریک ہوں، تو میں آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہوں، اور میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ میں حق شفا کر رہا ہوں، میرا حق بنتا تھا کہ یہ مجھے بیچتے، جی انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا ہے، اور شریعت نے یہاں پہ بھی لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانا چاہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، شریعت ہمیں بچاتی ہے مسائل سے، مشکلات سے، لڑائی جھگڑوں سے۔ دیکھیں، جس زمین میں آپ میرے ساتھ شریک ہیں اس میں اپنے حصے کا کسی اور کو مالک بنا کے چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے اس کی آپ کے ساتھ لگتی ہو، آپ کے ساتھ اس کی پہلے سے اختلافات چل رہے ہوں، یا وہ آدمی کوئی شریف آدمی نہ ہو، بدماش قسم کا آدمی ہو، تو وہ تو آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو یہاں پہ بٹھاؤں، پہلے آپ سے رابطہ کروں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس زمین کی، دکان کی ہیں جہاں پہ جو دو پارٹنر ہیں، دو شریک ہیں، ان کے حصے الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر میرا پلاٹ الگ ہے، آپ کا الگ ہے، تو میں بیچنا چاہوں تو میں آپ کو بتائے بغیر بیچ سکتا ہوں۔ اگر الگ ہے، پہچان الگ ہے، راستے الگ ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ چلیں جی، دیکھیں اب جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قضا رسول اللہ، فیصلہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، بالشفاء، شفا کا، فی کل مال لم یقسم، ہر اس مال میں جو تقسیم نہ ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں نا، جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب حدود واقع ہو جائیں، حدود قائم کر دی جائیں، حد بندی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ حد بندی، بارڈر قائم ہو جائیں، یہ میرا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے واضح ہو جائیں، راستے بنا دیے جائیں، فلا شفا، تو پھر کوئی شفا نہیں ہے۔ شفا کا حق وہاں پہ ہے جہاں پہ دونوں شریک ایسے ہوں کہ ان کے آپس میں حد بندی نہ ہوئی ہو، اور جہاں پہ حد بندی ہو گئی تو وہاں پہ میں کسی کو بھی بیچ سکتا ہوں، آپ سے رابطہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر میں اپنا حصہ کسی کو گفٹ دوں تو پھر آپ حق شفا نہیں کر سکیں گے۔ اگر میں بیچوں تو پھر آپ کریں گے، پھر آپ کہیں گے بھی میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں اپنا حصہ جو آپ کے ساتھ ہے، میرا حصہ، ایک ہم شریک ہیں، اور یعنی کہ ایسا شریک ہیں کہ پہچان بھی نہیں ہے کہ کس کا حصہ کون سا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ آدھا حصہ میرا، آدھا آپ کا، یا 2/3 آپ کا، 1/3 میرا، یا 3/4 آپ کا ہے، 1/4 میرا۔ تو ایسی چیز میں اگر میں کسی اور کو اپنا حصہ دے رہا ہوں بطور ہبہ، بطور گفٹ، تو وہاں پہ آپ میرے خلاف حق شفا نہیں کر سکیں گے۔ کیا کریں گے کہ میں آپ کو گفٹ کر دوں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، میں جس کو چاہوں گفٹ کروں۔ ایسے ہی میرا حصہ بطور وراثت میرے بیٹے کے پاس چلا جائے تو یہاں پہ بھی آپ حق شفا نہیں کر سکیں گے۔ یا میں نے اپنا حصہ صدقہ خیرات کر دیا تو یہاں پہ بھی آپ حق شفا نہیں کر سکیں گے۔ چلیں اب حدیث نمبر ہے 1309، 1309 خواہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عمرو بن شرید
روایت ہے عمر بن شرید سے، اور عمر بن شرید جو ہیں یہ تابعی ہیں، اور ان کے والد شرید جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ تو عمر بن شرید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وقفت علی سعد بن ابی وقاص، میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا، میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سعد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ فجاء المسور بن مخرمہ، تو وہاں پہ آ گئے، پہنچ گیا کون؟ مسور بن مخرمہ، اور یہ بھی صحابی ہیں، چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں میں سے ایک پہ رکھ دیا، ادھر یا ادھر رکھ دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن شرید کہہ رہے ہیں۔ عمر بن شرید کہہ رہے ہیں کہ میں سعد بن وقاص کے پاس موجود تھا، مسور بن مخرمہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں میں سے کسی ایک پہ رکھ دیا۔ اذ جاء ابو رافع مولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب آئے ابو رافع جو کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، تب وہ پہنچ گئے۔ ابو رافع یہ قبطی تھے، کون تھے؟ قبطی تھے۔ فقال، تو انہوں نے آ کے کہا، کنہوں نے کہا؟ نہیں، ابو رافع نے نہیں کہا، یعنی کہ ابو رافع بھی پہنچ گئے تو کہا مسور نے۔ کس نے کہا ہے؟ مسور بن مخرمہ نے کہا۔ مسور بن مخرمہ نے کہا یا سعد، اے سعد، ابتع منی بیتی فی دارک، مجھ سے میرے وہ دو گھر خرید لیں، فی دارک جو آپ کے محلے میں ہیں یا آپ کی حویلی میں ہیں۔ یعنی کہ مسور پیش جناب سعد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں مکان آپ خرید لیں۔ فقال سعد، سعد نے کہا واللہ ما ابتعہما، اللہ کی قسم میں یہ نہیں خریدوں گا، یہ دونوں مکان میں نہیں خریدوں گا، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نہیں خریدنا چاہتا۔ فقال المسور، تو مسور نے کہا واللہ لتبتاعنہما، اللہ کی قسم تم ان کو خریدو گے، یعنی کہ تمہیں خریدنا ہوگا، تم خریدو ان کو۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا واللہ لا ازید علی 4,000 منجمۃ او مقطعہ، جناب سعد کہنے لگے اللہ کی قسم میں 4,000 سے زیادہ نہیں دوں گا، اور 4,000 بھی کیسے دوں گا؟ منجمہ او مقطع، قسطوں کی شکل میں۔ لفظ دو ہیں، راوی کو شک ہے کہ آپ کہ جناب سعد نے منجمہ کہا تھا یا مقطع کہا تھا، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ کیا معنی ہے؟ قسط وار، آہستہ آہستہ، یعنی کہ نقدن نہیں قیمت ملے گی، اور ملے گی بھی کتنی؟ 4,000 صرف۔ یہ سعد کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہا واللہ اللہ کی قسم لا ازیدک علی 4,000، میں آپ کو 4,000 سے زیادہ نہیں دوں گا، اور یہ 4,000 بھی کیسے؟ منجم اور مقطع، قسطوں میں۔ قال ابو رافع، معذرت کے ساتھ، یہ جو اوپر کہا گیا تھا کہ مکان بیچنے والے کون ہیں، تو وہ ابو رافع ہیں۔ مکان بیچنے والے کون ہیں؟ ابو رافع ہیں، اور مسور جو ہیں وہ یعنی کہ تائید کر رہے ہیں، مسور کیا کر رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں۔ فقال اچھا اب دیکھیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابو رافع آئے تو انہوں نے کہا کہ اے سعد، ابو رافع نے کہا کہ اے سعد مجھ سے میرے وہ دو مکان خرید لیں جو کہاں پہ ہیں؟ فی دارک، آپ کے محلے میں یا آپ کی حویلی میں۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا واللہ ما ابتعہما، میں ان کو نہیں خریدوں گا۔ فقال المسور، مسور نے کہا اللہ کی قسم تم ان کو خریدو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسور کیا کر رہے ہیں؟ ابو رافع کی تائید کر رہے ہیں۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا واللہ لا ازیدک علی 4,000 منجمہ او مقطعہ، کہ اللہ کی قسم میں 4,000 سے زیادہ نہیں دوں گا، اور وہ بھی کیسے؟ قسط وار۔ قال ابو رافع، تو ابو رافع نے کہا لقد اعطیت بها 500 دینار، کہ مجھے
ان کے بدلے میں 500 دینار ملے ہیں. 500 دینار مجھے مل رہے تھے, قیمت اس کی 500 دینار لگائی گئی ہے, یہ پیشکش مجھے آئی ہے. ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے الجار احق بثقبہ, پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. تو اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ما اعطیتک, میں تمہیں نہ دیتا یہ مکان ب4,000 4,000 درہم میں, وانا اعطی بہا 500 دینار, جبکہ مجھے ان کے بدلے میں 500 دینار مل رہے ہیں. فاعطاها ایاه, تو پھر ابو رافع نے وہ مکان ان کو دے دیے, کن کو؟ جناب سعد کو رضی اللہ تعالی عنہ. اب ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان کے بدلے میں 500 دینار مل رہے تھے اور آپ صرف 4,000 درہم مجھے دینا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کو یہ مکان بیچنا نہیں تھا اتنی کم قیمت پہ, لیکن میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے کس کا؟ اپنے قرب کا, اپنے قرب کی وجہ سے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے. اب سوال کیا ہے کہ پچھلی حدیث میں آیا تھا کہ شفع اس مال میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو, ایسے ہی ہے, اور آپ نے کہا تھا جب حد بندی قائم ہو جائے, راستے واضح ہو جائیں تو پھر کوئی شفع نہیں ہے. اور یہاں پہ ابو رافع کا جو مکان ہے وہ تو الگ ہے, اور حدیث بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑوسی والی. اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی بھی حق شفع کر سکتا ہے, حالانکہ میرا مکان واضح ہے کہ یہ میرا ہے, میرے پڑوسی کا واضح ہے کہ یہ اس کا ہے, حد بندی قائم ہے, صورتحال بالکل واضح ہے, مال تقسیم شدہ ہے, ایسا نہیں جو تقسیم نہیں ہوا. پچھلی حدیث میں کہا گیا تھا کہ شفع اس مال میں ہے جو تقسیم نہیں ہوا, اور پڑوسیوں کا مال جو ہوتا ہے اس میں تو تقسیم ہوئی ہوتی ہے, تو کیا وہاں پہ بھی حق شفع ہو سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پہ حق شفع نہیں ہوتا. تو پھر جواب سوال اٹھے گا کہ اس حدیث میں تو صاف صاف آیا ہے. تو دونوں حدیثوں کو آپس میں جمع کرتے ہوئے, ایک کرتے ہوئے, ایک کو دوسری کی روشنی میں سمجھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہاں جو پڑوسی کی بات ہو رہی یہ وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ شریک ہے. اس پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے. یعنی کہ جو شراکت دار ہیں وہ پڑوسی مراد ہیں, یہ عام پڑوسی مراد نہیں ہے. وہ پڑوسی مراد نہیں ہے کہ جس کے گھر کی حد بندی الگ سے موجود ہے اور راستے وغیرہ بھی واضح ہیں, وہ مراد نہیں ہے. وہ پڑوسی مراد ہے جس کے ساتھ اس کا پڑوسی شریک ہے. تو اس کے بارے میں کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر احترام کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کا, کہ آپ کی احادیث پہ عمل کرنے کی خاطر وہ مالی نقصان بھی برداشت کر لیا کرتے تھے. اور جیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں خون قربان کیا, بیٹے قربان کیے اور دیگر اپنے مفادات قربان کیے, ایسے ہی آپ کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا. تو اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے نقصان کتنا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں سود کی نوکری چھوڑ دوں گا لیکن مجھے کوئی تنخواہ تو پھر اچھی ملے کسی اور جگہ سے, میں شراب کا کاروبار چھوڑ دوں گا لیکن مجھے کوئی اچھا کاروبار تو ملے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ حرام جو کام کر رہے ہیں سود کا وہ چھوڑیں, شراب کی دکان آپ بند کریں, اور اس کے بعد آپ حلال رزق تلاش کرنے کے لیے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں آزمائشیں آئیں, تو صحابہ کرام پہ بھی تو آزمائشیں آئی تھیں. کون سا یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے فوراً ان کو دودھ کی نہریں مل گئی تھیں اور درم و دینار کے ان کے اوپر بارش ہو گئی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا. قربانیاں دیتے ہوئے ان کی ایک زندگی گزری اور آخر میں جا کے ان کے حالات دنیا میں بھی اچھے ہوئے اور آخرت میں ان کو جنت ملنی ہے. تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. جیسے یہاں پہ قربانی
دی ہے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔